لگانے کا دور نہیں ہے، یہ کمانے کا اور جمع کرنے کا دور ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ نفس و نفسی میں ہے، ہر بندہ جمع کر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے سے کھینچنے کے چکر میں ہے، دوسرے پر لگانے کا چکر نہیں ہے۔ اگر اس دور میں آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو اس کا مقصد ہے نا، بغیر کسی مقصد کے تو نہیں دے رہا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو آپ کو بھی وہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے کر رہے ہیں، آپ کو کیوں بلایا ہے، آپ کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا یہ ان کے پیسے ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے؟ یہ بینک والوں نے ہمیں کہا تمہارے پیسے نہیں رکھنے، اس لیے ہم نے کہا چلو لگا دیں۔ ہمارے پاس بھی جگہ ہے رکھنے کی، ہمارے پیسے بھی بینک والے رکھ لیتے ہیں، ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ دو چیزیں آپ سمجھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، ہم اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈبے سے، ایک تھیلے سے آپ کی زندگی بھر چولہا نہیں جلے گا، یہ تو چند دن کا ہے، ختم ہو جائے گا۔ چولہا اللہ پاک جلاتے ہیں اور وہی جلتا رکھتے ہیں، ضرورتیں پوری کرنے والے وہ ہیں۔ ساری دنیا کسی کو دینا شروع کر دے اور اس کے پاس ایک بڑا خزانہ جمع ہو جائے تو اس سے ضرورت نہیں پوری ہو سکتی، اور اللہ پاک کبھی کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے لیکن اس کی ضرورت پوری کر دیتے۔ تو اصل تو دنیا میں ضرورت پوری ہونا مقصود ہے نا، ڈھیر سارا خزانہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ بندے کو بھوک لگی ہے، اسے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے لیکن روٹی نہیں مل رہی ہے، وہ بھوکا تڑپتا مر جائے گا تو اس کے 1,00,000 روپیہ کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی نے میری پوری کرنی ہے، مخلوق سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور وہ رشتہ کیا ہے؟ اسلام نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تمہارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والی تمہاری بہنیں ہیں۔ ہم اس اسلامی رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دکھی بھائی، دکھی بہن کچھ نہیں ہو سکتا تو چلو جتنی مرہم پٹی ہم کر سکتے ہیں اتنی تو کر دیں، لیکن اس کے لیے آپ کی جو ضروری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس رشتے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس رشتے کی قدر و قیمت بھی آپ میں ہونی چاہیے، اس کی اہمیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ رشتہ کیا ہے۔ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ دین سکھانے کے لیے ہمیں کہاں بھیجنا پڑے گا؟ مولوی صاحب کے پاس۔ مولوی صاحب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو تعلق ٹیچر سے ہے، پروفیسر سے ہے، ماسٹر صاحب سے ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے نا۔ او بھائی، جینا مرنا تو مولوی صاحب کے ساتھ ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے، کسی کو زندگی ملتی ہے تو پہلے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور جب دنیا سے جاتے ہیں ہم تو پھر کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جینا مرنا کس کے ساتھ ہے؟ تو پھر اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر جائے، بڑی ڈگری لے لے۔ مسجد مدرسے میں پہلی تو بات ہے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بھیجنا ہے تو بس ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے لیے جائیں اور اس کے بعد سکول آ جائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے جو کامیابی، عزت اور بلندی اور سکون، رزق، اطمینان دین میں رکھا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا ہوں، ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے،
ہمارا کاروبار یہی مسجد مدرسے ہیں. لے اللہ پاک کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ دین سے دیتے ہیں. یہ دین کی برکت سے ملتا ہے. جس دین سے ہم بھاگتے ہیں، ہمارے بچے جس دین سے دور رہتے ہیں، ہم اس دین کو جب نہیں اپنائیں گے تو ہماری ضروریات کہاں پوری ہوں گی؟ اپنے بچوں کو دین پر لگاؤ اور یہ سمجھو کہ میرا بچہ اگر دین پہ لگ گیا نا تو ساری دنیا میرے قدموں میں ہے. وہ کبھی نہ وہ بھوکا رہے گا اور نہ اس کے ماں باپ بھوکے رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا، یہ جہاں، یہ اس کی ساری نعمتیں اپنے محبوب کے نام پر بنائی ہیں. اگر ہم حضور کے نام سے، حضور کے دین سے دور ہوں گے تو یہ دولتیں ہماری نہیں ہیں. اگر ہم دین میں آئیں گے، ہمارے بچے دین سیکھیں گے تو یہ دولتیں سب ہماری ہیں جو کائنات میں ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے. وہ الگ ہے کہ اللہ ہمیں دیتے ہیں ایک ترتیب سے، لیکن مخلوق کا نہیں پھر اللہ بناتے. اللہ پھر اپنا بنا لیتے ہیں اور اپنے خزانوں سے عزت کے ساتھ دیتے رہتے ہیں. اس لیے ایک تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ اس ماحول سے دور بھاگنے کی بجائے اس ماحول میں جڑنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو اس ماحول میں جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی ماحول کی یہ برکت ہے. ہمیں اس ماحول نے یہ سکھایا ہے، ہمیں مسجد اور مدرسے نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے. الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پورے پاکستان میں الحمدللہ غرباء کا خیال رکھتا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، اور ان کی دہلیز پر عزت کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کی لین تو نہیں لگی، کسی کو دھکا تو نہیں لگا، کسی سے چھیننا تو نہیں پڑا جی، یا گاڑی بھاگ تو نہیں گئی ہے، آپ کی تصویریں بنانے کے بعد نکل تو نہیں گئی. الحمدللہ آپ کو یہ جو عزت سے اور بڑے اطمینان سے جو تھوڑا بہت ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ ہمیں مدرسوں سے سکھایا گیا ہے. یہ ہمیں دین نے بتایا ہے کہ اپنے پڑوسی کا، اپنے محلے دار کا، اپنے غریب بھائی کا، غریب بہن کا خیال کریں، بیوہ کا خیال کریں، معذور کا خیال کریں. یہ ہمیں کہاں سے سبق ملا ہے؟ جب ہم مدرسوں میں جائیں گے ہمارے بچے وہاں سے سیکھ کے آئیں گے، وہ دینے والے بنیں گے، کھانے والے نہیں بنیں گے، وہ دینے والے بنتے ہیں. ہمیں مدرسوں کی ہوا نہیں لگے گی تو ہم ساری زندگی لینے کے چکر میں ہیں. دینے کا سبق وہیں سے ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رشتے کو مضبوط کریں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے محبت ہونا یہ ہمارے دین کی ذمہ داری ہے، اور اس محبت کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرنا، نمازی بن جانا، جھوٹ چھوڑ دینا، اچھائی کرنا، برائی چھوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، برے لوگوں سے بچنا، اچھے لوگوں کی حمایت کرنا، برے لوگوں سے نفرت رکھنا، یہ ہمارا دین کہتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس لیے آپ اس رشتے کو مضبوط کریں، دین والے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دیندار بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی دین ہی سے یہ رشتے جڑتے ہیں، یہ دین ہی سے غمخواری آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا درس آج ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارا آپ سے تعلق اسی کلمے کا ہے، اسی رشتے کا ہے، اور کوئی مقصد نہیں آپ کو بلانے کا، بٹھانے کا، یہ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ کلمے کا رشتہ مضبوط رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو شعبہ کام کر رہا ہے آپ لوگ کبھی اس کے لیے بیٹھ کر دعا کر دیں گے۔ ہمیں ایک ہی غرض ہے کہ ہم دکھی دلوں کا سہارا بنیں، ہم اپنے دکھی بھائیوں کے لیے ان کا ایک حوصلہ بنیں اور ان کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں، یہی مقصد ہے۔ اور تیسری چیز آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی امتیوں کو توڑا جاتا ہے، اور یہ کہہ کر توڑا جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اصل نہیں ہے، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ ہے تو نماز روزے کے بغیر بھی اللہ چاہیں گے جنت دے دیں گے۔ اگر حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا، ساری زندگی بیت اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی بتایا کرے، سکول میں جائیں، کالج میں جائیں، ایسا کوئی دوست نہیں بنانا جس کی وجہ سے حضور سے رشتہ ٹوٹے، ایسا دوست نہیں بنانا۔ اور خود بھی اپنے آپ کو اعمال پہ لگائیں، روز درود شریف پڑھا کریں تاکہ حضور سے ہماری محبت بڑھے، حضور سے رشتہ اور جڑے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان